السلام علیکم، ویلکم ٹو میجر ٹاک ود حامد ظہیر بھی۔ آج میں آپ کا تعارف کرا دوں، ہمارے مہمان جناب سہیل ڈار صاحب، سینئر تجزیہ نگار۔ ڈار صاحب، آپ کی خدمت میں چند باتیں رکھنے سے آج کا ہمارا موضوع ہوگا موجودہ حکومت اور اس کی پالیسیاں۔ میں آپ سے بات کرنے سے پہلے چند باتیں ناظرین کے لیے واضح کر دوں کہ حکومت نے آتے ہی چند اصلاحات کی، جو کہ یہ ہے کہ 46% گیس مہنگی ہو گئی، 2 روپے یونٹ بجلی مہنگی ہو گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ATM کارڈ جو ہے ان کا ٹیکس 14 روپے سے 25 روپے ہو گیا۔ نادرا کا جو شناختی کارڈ ہے ہر عام شہری نے بنوانا ہے، اس کی فیس ارجنٹ کی 1400 سے 2500 روپے ہو گئی ہے۔ جو LPG کا سلنڈر ہے اس کی قیمت 800 روپے بڑھ گئی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ حکومت تبدیلی کا نعرہ لے کے آئی اور یہ عوام کی اور یوتھ کی سپورٹ سے آئی، تو آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے یہ چیزیں مہنگی کر دی تو ان کے سپورٹرز پہ کافی اثر پڑے گا اور عوام پہ کافی اس کا گہرا اثر پڑے گا، کیونکہ عوام کافی غریب ہے تو وہ یہ چیزیں افورڈ نہیں کر سکتے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے یہ جو موجودہ حکومت نے اقدامات کیے ہیں ان کو پہلے جو مڈل کلاس والے ہیں اور جو لوور مڈل کلاس والے ہیں ان سے پہلے تجاویز لینی چاہیے تھی کہ شناختی کارڈ ہر غریب آدمی نے بنانا ہے۔ پہلے 150 روپیہ تھا، اب وہ اس کی فیس 750 روپیہ ہو گئی ہے، اور جس نے ارجنٹ بنوانا ہے وہ 2500 روپیہ۔ یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ اور میں ایک ہوسٹ مڈل فیملی ہے، میرے 2 بچے ہیں اور ہمارے لیے گیس ادھر اویلیبل نہیں، اور وہ بھی جو آج میں نے سلنڈر صبح بھروایا 180 روپے کلو جو بھروا کے ہم لائے ہیں، گیس نہیں آ رہی جلال بجٹا میں، اور ارباب اختیارات سے ہم یہ بھی التجا کریں گے کہ آگے سردیاں آ رہی ہیں، اس لیے وہ گیس کا پریشر جلال بجٹا میں بحال کریں۔ اور پہلے یہ جو عوام ہے اور یہ قوم ہے جو مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، اوپر سے یہ 46% جو ہے سوئی نادرن گیس والوں نے مہنگا کر دیا، اس اور 2 روپے فی یونٹ ستمبر کے بجلی کے بلوں میں یہ بجلی کے بل بہت زیادہ پہلے ہی آ رہے ہیں۔ ابھی PTV فیس بھی آ رہی ہے، نیلم جیون پروجیکٹ، اضافی سرچارج، اور یہ ایک اور شدید ہے کہ ریڈیو کے بعد جو ملازمین ہے وہ ریڈیو ٹیکس بھی حکومت جو بجلی کے بلوں میں لینا چاہ رہی ہے۔ اس لیے ہم اس حکومت کو 3 مہینے کے لیے جو میڈیا سے وعدہ کیا موقع دینا چاہتے ہیں، اور یہ آئندہ یہ ہم دیکھیں گے اور پھر اپنا تجارت کاٹ کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب، موجودہ حکومت نے ایک اور اہم فیصلہ کیا تقرری کی میاں عاطف کی، تو خیر وہ تو اب ان کو سٹیپ ڈاؤن کر دیا گیا، لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ یہ موجودہ حکومت نے جو فیصلہ کیا اس میں جلدی کی یا انہوں نے کوئی غور و فکر نہیں کیا؟ یہ مطلب ایک کوئی بھی حکومت جب کوئی بھی ڈیسیجن ہوتا ہے تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں، انٹرنیشنل ورلڈ میں ہماری ایک پاکستان کی ویلیو ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے فیصلوں سے پاکستان کی ویلیو ڈیمیج نہیں ہوگی آل اوور دا ورلڈ؟ یہ ان کو پہلے ہی پتا تھا کہ یہ کس مذہب سے تعلق ہے۔ بہرحال میں اپریشیٹ کرتا ہوں سوشل میڈیا کو، خاص کر فیس بک والوں کو، اور یہ سوشل میڈیا جو ہمارے یوتھ ہے انہوں نے اس بات کی توجہ دلائی ہے، اور فواد چودھری کا میں مشکور ہوں، اور میاں صاحب کو جو ہیں وہ ECC میں جس کے نام سے انہوں نے ختم کر دیا، اس لیے میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ بہرحال بات اس جگہ پہ پہنچی کیوں؟ یہ پہلے فلٹر میں اس ایسے قادیانی کو ہم حتمن نبوت پہ یقین رکھنے والے مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے، اور ہم ان کو یہ وارننگ دیتے ہیں آئندہ یہ اس عہدے پہ یہ ایسا کیا تو ہم بغرور احتجاج کریں۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے جتنے بھی محکمے قادیانی کام کر رہے ہیں ان کو ان سے مستعفی کر دینا چاہیے یا ان سے نکال دینا چاہیے؟ کیونکہ یہ کافی حساس عہدے ہوتے ہیں، اگر یہ ہمارے کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں لگے تو یہ ہماری معاشیت کے، ہمارے ملک کے لیے نقصان دہ۔ آپ کیسے سمجھتے ہیں اس کو؟ میں بحیثیت ایک پارٹی ورکر کے یہ عوام اور ارباب اختیار سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، ان سب سے جو ہے وہ ختم نبوت کا اقرار نامہ لیا جائے۔ ہمارے جج ہیں، ہمارے صحافی ہیں، ہمارے جرنل ہیں، یہ پورے سرکاری، نیم سرکاری، غیر سرکاری عہدے میں جو بھی ہے ان پہ یہ لازمی شرط لی جائے ان سے ختم نبوت پر، اور ان پہ ایک دستخط کرائے جائیں، وہ اپنا جو ہے مذہب ڈکلیئر کریں تاکہ ہمیں پتہ لگ سکے اور کل تک ہماری اساس معلومات کہیں اور نہ جا سکے۔ ڈاکٹر صاحب، ذرائع سے پتہ چل رہا ہے کہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں پنجاب میں بلدیاتی انتخابات دوبارہ ہوں، تو ظاہری بات حکومت تبدیل ہوئی ہے، تو ڈاکٹر صاحب جب میاں صاحب کے دور میں بلدیاتی الیکشن ہوئے تو آپ ایز اے کینڈیڈیٹ کھڑے ہوئے تھے، آپ کا انتخابی نشان ہیرا تھا، تو آپ اس دفعہ بھی بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیں گے؟
इंशाल्लाह हम अपनी पार्टी के प्लेटफॉर्म से खड़ा होंगे, पार्टी टिकट ना मिलने की सूरत में हम आज़ाद खड़ा होंगे और हम ज़्यादातर इनको यही कहेंगे कि जो बशरफ दौर का मॉडल था नादम नायब नादम वो तरजीह दें, क्योंकि इख्तियारात जो है निचली सतह पर मुंतकिल करने चाहिए। शहबाज शरीफ की जो खराबी की वजह यही थे DCO के सारे इख्तियारात थे, इसलिए बल्दियाती काम जो है हमें बल्दियाती इदारों में जो है नाज़म है वो हम उसको पकड़ लेते हैं, MPMN हमारे हल्के में नहीं आते, इसलिए हम भरपूर जो अपना यूथ को लेकर साथ चलेंगे और एज ए काउंसलर ये जो उन्होंने BA की शर्त रखी है या FA की मैटर की, बहुत अच्छा है कि इससे पढ़े लिखे बंदे आगे आएंगे और हम एज ए कैंडिडेट बल्दियाती काउंसलर इंशाल्लाह अपना डॉक्टर साहब आपसे एक आखिरी सवाल कि मियां साहब की अभी तक बेल नहीं हो सकी वो जेल में है, तो आप क्या समझते हैं कि उनको बेल मिल जाएगी इस साल के आखिर तक, या हुकूमत के जो ओहदे हैं जब तक वो मुकम्मल हो जाए उनको बेल मिल जाएगी? आप कितना पर उम्मीद है? मैं बहैसियत वर्कर ये देखता हूँ, समझता हूँ कि हमेशा लीडर जो पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में बड़े सगीर में बना है वो जेल में जाकर बना। ये भी जब जेल में गए हैं और जब बाहर आएंगे इंशाल्लाह तो ये लीडर बन चुके होंगे जैसे कि पहले भी बने हैं। जो भी बंदा जेल में जाता है लीडर उधर से बन के आता है, इंशाल्लाह ये सच्चे हैं, ये बात जरूर है। ले जी, हमने डॉक्टर साहब की गुफ्तगू सुनी, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया और उन्होंने ये कहा कि हर मामले पे अगर वो आवाम के हक में ना हुआ तो हमें चाहे लाहौर जाना पड़े, चाहे इस्लामाबाद जाना पड़े, जहाँ भी जाना पड़े हम एहतजाजी मुजाहिरे करेंगे। हमने डॉक्टर साहब ने हमें अपना वक़्त दिया, मैं इनका बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया।